آج ہم آپ کو ایک پرانی اسلامی حکایت سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو دل کو ایمان سے بھر دے گی اور جس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے تو کوئی بھی مشکل اسے ہرا نہیں سکتی۔ قصے کا آغاز صدیوں پہلے عرب کے ایک قصبے میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا شیخ حاتم۔ وہ عام کسانوں جیسے کپڑے پہنتے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس پر غیر متزلزل یقین تھا۔ قصبے کے لوگ انہیں اللہ والے کہہ کر پکارتے۔ ایک دن کچھ نوجوان شاگرد ان کے پاس آئے اور کہا، شیخ، آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسے کی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ یقین حاصل کرنا ہے، ہمیں بتائیے یہ توکل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ شیخ حاتم مسکرا دیے اور بولے، زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اصل یقین تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک سفر پر لے چلتا ہوں، وہاں تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یقین کیا ہے اور توکل کی طاقت کیسی ہے۔ سفر کا آغاز یوں چند شاگردوں کے ساتھ وہ ایک لمبے سفر پر نکلے۔ ان کے پاس نہ زیادہ کھانا تھا، نہ پانی، نہ بڑی تیاری۔ شاگرد حیران ہوئے اور بولے، شیخ، اتنا طویل سفر اور اتنا کم سامان، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ نے سکون سے جواب دیا، رزق کا مالک اللہ ہے، ہم محنت کریں گے لیکن دل کا بھروسہ اسی پر رکھیں گے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ پہلی آزمائش، بھوک اور پیاس۔ چند دن کے بعد ان کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ شاگرد گھبرا گئے، شیخ، اب ہم کیا کریں؟ ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ شیخ نے سب کو وضو کرایا اور کہا، 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ انہوں نے دعا مانگی اور کچھ ہی وقت میں اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قریب ہی ایک قافلہ نظر آیا جو کھجوریں اور اناج لے کر جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے انہیں دیکھا اور کہا، اے مسافرو، تم ہمارے مہمان ہو، آؤ کھاؤ پیو اور اپنی تھکن اتارو۔ شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، واقعی اللہ اپنے بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسری آزمائش، اندھیری رات اور خوف۔ سفر آگے بڑھا۔ ایک رات وہ جنگل میں رکے، گھوپ اندھیرا، درختوں سے ٹکراتی ہوا اور جانوروں کی آوازیں۔ شاگردوں کو خوف نے گھیر لیا۔ شیخ، اگر کوئی درندہ حملہ کر دے تو؟ شیخ نے قرآن کی آیت پڑھی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر سب کو ذکر کرنے کو کہا۔ رات کو واقعی ایک بھیڑیا قریب آیا لیکن اونٹوں کی گھنٹیاں بجنے لگے اور وہ بر کے بھاگ گیا۔ صبح شاگردوں نے کہا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ واقعی خوف صرف اس وقت رہتا ہے جب دل اللہ پر یقین نہ کرے۔ تیسری آزمائش، صحرا میں بھٹک جانا۔ کچھ دن بعد وہ ایک بڑے صحرا میں پہنچے۔ ریت کے طوفان نے سب راستے مٹا دیے، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی سمت۔ شاگرد پریشان ہو گئے، شیخ، اب تو ہم مر جائیں گے، نہ پانی ہے نہ راستہ۔ شیخ نے سب کو دعا کرنے کو کہا۔ دعا ختم ہوئی تو ایک پرندہ اوپر اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بار بار ایک سمت جاتا اور واپس آتا۔ شیخ نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، پرندے اکثر پانی کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ اس سمت گئے اور کچھ ہی فاصلے پر ایک چشمہ اور کھجوروں کا نخلستان نظر آیا۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو معجزہ ہے۔ شیخ نے کہا، یہی تو اللہ پر یقین ہے، جہاں راستہ نظر نہ آئے وہاں بھی اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ چوتھی آزمائش، لٹیرے۔ ایک دن قافلہ نخلستان سے آگے بڑھا تو اچانک چند لٹیرے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے۔ شاگرد ڈر گئے، شیخ، اب ہم بچ نہیں سکیں گے، یہ ہمیں لوٹ لے گے، قتل کر دے گے۔ لیکن شیخ آگے بڑھے اور بلند آواز سے بولے، اے لوگو، ہم اللہ کے مسافر ہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ لٹیروں کا سردار کانپنے لگا اور بولا، میں نے کل رات خواب دیکھا کہ ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندوں کو ستانا چھوڑ دو۔ آج وہی بزرگ حقیقت میں میرے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ان مسافروں کو نقصان نہ پہنچاؤ بلکہ حفاظت کے ساتھ آگے چھوڑ کر آؤ۔ شاگردوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ سفر کا اختتام اور آخری سبق۔ کئی دن کے بعد قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ شاگردوں نے کہا، شیخ، ہم نے اس سفر میں دیکھا کہ بھوک اور پیاس میں اللہ نے رزق دیا، اندھیرے میں ہمیں امن دیا، صحرا میں ہمیں راستہ دیا اور لٹیروں کے خوف میں حفاظت دی۔ کیا یہ سب اللہ کی مدد نہیں تھی؟ شیخ مسکرا کر بولے، یہی ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ یقین کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ محنت کے ساتھ دل کا بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ شاگردوں نے عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی میں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ کہانی کا سبق۔ یہ پرانی حکایت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے، مشکلیں دراصل ایمان کے امتحان ہیں، یقین والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔